بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان سے بارش برستی ہے لیکن اس کا فائدہ آسمان کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے اور وہ سبزہ زمین کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ زمین کے باسیوں کے لیے نفع بخش ہے۔ درخت پھل دیتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ چھاؤں دیتے ہیں اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ تو یہ سسٹم ہے معاشرت کا اور پوری دنیا کا کہ ایک دوسرے کے لیے جیا جاتا ہے، اور جب باپ اپنے اوپر سب کو جھیلتا ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتا ہے، ماں خود گیلے بستر پہ لیٹتی ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتی ہے، اولاد تکلیفیں برداشت کر کے ماں باپ کو راحت پہنچاتی ہے۔ جب اس فلسفے پہ جو فطری فلسفہ ہے، انسانیت کے لیے فطری فلسفہ ہے، اور پوری انسانیت چھوڑ کے بلکہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اسی نظم پہ قائم ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے نفع کا سبب ہے۔ ایک بھینس لے لیجئے، وہ اپنے بچے کو تو دودھ پلاتی ہے، اس کا دودھ انسانوں کے لیے ہے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ تو وہ اپنی نسل کی اتنی خدمت نہیں کر رہی جتنی انسانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ درختوں کے پھل انسانوں کے لیے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نفع کا سبب ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ راحت کا سبب ہیں۔ اور جب انسانی معاشرت اس ترتیب سے آئے گی تو پھر ایک اچھا اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرت جو ہے وہ تشکیل پائے گی۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا، ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب ہوگا اس کو ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرائیں گے، زمین کے اوپر اس کو ٹھہراؤ دیں گے، زمین کے اوپر اس کو تمکین دیں گے، اور زمین کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہم فروغ دیں گے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب ہوا۔ تو یہ ایک اصول اگر انسان سمجھ لے اچھی طرح سے تو وہ اپنے اندر سے سکون تلاش کر سکتا ہے۔ جب وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، ایک ماں ہے جب وہ اپنے بیٹے کو کھلا دیتی ہے اور خود بھوک بھی کاٹ لیتی ہے تو اس کو اس بھوک سے تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ بھوک اس کا اندر توڑ رہی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو اس نے جو کھلایا ہے، اس کو جو اس نے سیراب کیا ہے، وہ اتنی تسکین اسے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بھوک جو ہے وہ تکلیف نہیں دے رہی ہوتی۔ تو دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اگر پورا انسانی معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا۔